بےنظیر زندگی ایپیسوڈ 3 تعلیم مگر اعلیٰ و معیاری تعلیم کے اگلے مرحلے کے لیے بےنظیر بھٹو برطانیہ پہنچ گئی۔ بےنظیر نے یہاں 1973 سے 1976 تک آکسفورڈ یونیورسٹی کے ایک کالج لیڈی مارگریٹ ہال سے فلسفہ، سیاست اور معاشیات کی تعلیم حاصل کی۔ بعد ازاں آکسفورڈ یونیورسٹی سے ہی بےنظیر بھٹو نے بین الاقوامی قانون اور ڈپلومیسی کا ایک سالہ کورس مکمل کیا۔ آکسفورڈ ذوالفقار علی بھٹو نے سب بچوں کے کانوں میں یہ لفظ ٹھونس دیا تھا۔ بھٹو صاحب نے اپنے بچوں کو آگاہ کیا کہ آکسفورڈ دنیا کی بہترین اور باوقار یونیورسٹیز میں سے ایک ہے۔ آکسفورڈ میں پوری انگریزی تاریخ سرایت کر چکی ہے۔ انگریزی ادب، گرجا، شہنشاہیت اور پارلیمان سب کا کوئی نہ کوئی تعلق آکسفورڈ کے ساتھ ہے۔ آکسفورڈ تم سب پر نئے افق کھولے گا اور نظم و ضبط کا احساس بخشے گا۔ ذوالفقار بھٹو نے اپنے بچوں کی پیدائش کے ساتھ ہی ہر ایک کا نام آکسفورڈ میں رجسٹرڈ کرا دیا تھا۔ مجھے یہ سوچ کر ایک عجیب قسم کا احساس ہوتا ہے کہ تم میرے انہی نقوش قدم پر چل رہی ہو جو آکسفورڈ میں 22 سال قبل میں نے چھوڑے تھے۔ بےنظیر بھٹو کی آکسفورڈ آمد کے فوراً بعد بھٹو صاحب نے 1973 کے موسم خزاں میں وزیر اعظم ہاؤس پنڈی سے بےنظیر بھٹو کے ایک خط میں لکھا: میں ریڈ کلف میں تمہاری موجودگی پر خوش تھا، لیکن چونکہ میں ہارورڈ میں نہیں تھا، میں اپنی آنکھوں کے کیمرے سے اس کا تصور نہیں کر سکتا تھا، جبکہ یہاں تمہاری موجودگی کو اپنے ہی گوشت پوشت کی طرح آکسفورڈ کی گلیوں کے گول پتھروں پر، یخ بستہ پتھریلی سیڑھیوں کے ہر قدم پر اور علمی درسگاہ کی ہر ڈیوٹی میں دیکھتا ہوں۔ تمہارا آکسفورڈ میں موجود ہونا میرے خوابوں کی تعبیر ہے۔ ہماری دعا اور امید ہے کہ ہمارا یہ خواب حقیقت کا روپ دھار کر پاکستانی عوام کی خدمت میں ایک شاندار کردار بن کر ابھرے۔ ذوالفقار علی بھٹو کا مصمم ارادہ تھا کہ وہ اپنے ملک اور اپنے بچوں کو 20ویں صدی کے تقاضوں کے مطابق پروان چڑھائیں۔ بھٹو صاحب اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ اور ترقی پسند پاکستانیوں کی اگلی نسل میں ایک مثال کے طور پر شامل کرنا چاہتے تھے۔ وہ خود دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوتے تو ٹیلی فون پر اپنے بچوں کی اسکول رپورٹوں کا پوچھتے رہتے، حتیٰ کہ جیل سے بھی اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر کرتے۔ تم اپنے سوٹ کیس تیار رکھو، میں تم سب کو ایئرپورٹ پر الوداع کہنے کے بعد چھوڑ آؤں گا۔ بھٹو صاحب نے اپنے چاروں بچوں کو بہت پہلے سے کہنا شروع کر دیا تھا۔ پنکی ایک چھوٹی سی بچی کی طرح جائے گی اور واپس ساڑی میں ملبوس ایک خوبصورت نوجوان لیڈی بن کر آئے گی۔ بھٹو صاحب کے ذہن میں بےنظیر کے لیے وطن سے باہر تعلیم حاصل کرنے والی بھٹو خاندان کی پہلی خاتون کا اعزاز حاصل کرنے کی بڑی بڑی تجاویز تھیں۔ یہ وہی دن تھا جب نصرت بھٹو نے بےنظیر کو پہلی مرتبہ برقع پہننے کے لیے کہا، جب وہ کراچی سے ٹرین میں لاڑکانہ جا رہے تھے۔ اب تم بچی نہیں ہو، نصرت بھٹو نے کہا۔ قدامت پسند جاگیردار گھرانوں کی بیٹیوں کو اس قدیم رسم سے واسطہ پڑتا تھا۔ بےنظیر کو سیاہ رنگ کے برقع میں بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑا، سانس لینا اور چلنا تک دشوار ہو رہا تھا۔ پنکی نے آج پہلی مرتبہ برقع پہنا۔ نصرت بھٹو نے المرتضیٰ لاڑکانہ پہنچنے پر ذوالفقار علی بھٹو کو کہا۔ ایک لمبے وقفے کے بعد بھٹو صاحب بولے، اسے برقع پہننے کی ضرورت نہیں، خود پیغمبر خدا کا فرمان ہے کہ بہترین پردہ آنکھوں کے پیچھے ہوتا ہے، جانچنا ہو تو اس کے کردار اور اس کے ذہن سے جانچو، نہ کہ لباس سے۔ اور اس طرح بےنظیر بچی بھٹو خاندان کی پہلی خاتون بن گئی جسے مستقل دھندلکوں سے نجات مل گئی۔ ناظرین، وزیر اعظم بھٹو کی تحریک اور کاوشوں سے ایک ولولہ انگیز تاریخی اسلامی سربراہی کانفرنس کی میزبانی کا اعزاز پاکستان کو حاصل ہوا۔ 22 تا 24 فروری 1974 لاہور میں یادگار اسلامی سربراہی کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ اسلامی سربراہی کانفرنس کے عظیم الشان نظاروں اور بےنظیر کارروائی کا مشاہدہ کرنے کے لیے بےنظیر بھٹو بھی پاکستان پہنچی۔ 2 اپریل 1974 کو فرانس کے صدر جارج پمپیدو وفات پا گئے۔ صدر پمپیدو کی رسومات تدفین میں بھٹو صاحب نے شرکت کی۔ وزیر اعظم بھٹو نے صدر پمپیدو سے نیوکلیئر تعاون کا غیر سرکاری معاہدہ طے کر لیا تھا، جس کے مطابق فرانس نے پاکستان کو ایٹمی قوت کے لیے یورینیم کو دوبارہ افزودہ کرنے کا پلان مہیا کرنا تھا۔ اب بھٹو صاحب کو فکر تھی کہ صدر پمپیدو کا جانشین اس معاہدے پر عمل کرے گا کہ نہیں۔
मैक्सिम होटल में अशाइया के मौका पर भुट्टो साहब ने अपने दोस्तों के हमरा बेनज़ीर से पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है कि अगला सदर फ्रांस कौन होगा? जिस्कार्ड देस्तान, बेनज़ीर भुट्टो ने कहा। बेनज़ीर भुट्टो का अंदाज़ा दुरुस्त साबित हुआ। जिस्कार्ड देस्तान ने बावजूद शदीद अमरीकी दबाव के भुट्टो के साथ मुआहिदा पर अमल से इत्तफाक किया। ऑक्सफोर्ड में बेनज़ीर ने 3 साल PPE यानी फ़लसफ़ा, पॉलिटिकल साइंस और इकनॉमिक्स की तालीम में गुजार लिए तो भुट्टो साहब ने बैन अवी कानून और सफारतकारी में 1 साल के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए बेनज़ीर को दोबारा इंग्लिस्तान भेज दिया, जबकि बेनज़ीर भुट्टो सफारतकारी के मैदान में जाने को बेचैन थी। भुट्टो साहब को शदीद एहसास था कि उनके बच्चे एक वज़ीर-ए-आज़म के बच्चे होने की वजह से किसी भी सरकारी असामी पर आने के लिए दूसरे बच्चों से तालीमी काबिलियत और इस्तेदाद में दुगनी सलाहियत के मालिक होने चाहिए, ताकि कोई उन पर नाजायज़ अकरबा परवरी का इल्ज़ाम न धर सके। भुट्टो साहब ने बेनज़ीर को ऑक्सफोर्ड यूनियन में शमूलियत की तरगीब दी। ऑक्सफोर्ड की मुख्तलिफ सोसाइटियों में से ज़्यादा मशहूर ऑक्सफोर्ड यूनियन की डिबेटिंग सोसाइटी थी, जिसका क़याम 1823 में अमल में आया था और जो दारुल उलूम की तर्ज पर तश्कील दी गई थी। यह यूनियन मुस्तकबिल के सियासतदानों की तरबियत गाह थी। बेनज़ीर का इरादा सियासतदान बनने का नहीं बल्कि पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा में मुलाजमत का था, लेकिन अपने वालिद को खुश करने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनियन में शामिल हो गई। ऑक्सफोर्ड में एक और साल रहने का हकीकी फ़ायदा ऑक्सफोर्ड यूनियन की सदारत के लिए खड़ा होने का मौका था। बेनज़ीर कई बरस यूनियन की मजलिस कायमा की रुकन रही थी और खजानची भी, जबकि सदारत की पहली कोशिश में नाकामी का सामना करना पड़ा था। खुशकिस्मती से इस मरतबा बेनज़ीर भुट्टो सदारत का इंतखाब जीत गई। इस ओहदा पर मुंतखब होने वाली वो पहली नॉन ब्रिटिश और पहली एशियाई खातून थी। दिसंबर 1976 में बेनज़ीर भुट्टो की बेमिसाल फतह ने बूढ़े लड़कों की क्लब में इनकलाब बर्पा कर दिया, जहां 10 साल कबल ख्वातीन का ऊपर वाली मंजिल की गैलरी में दाखिला ममनू था और जहां मर्दों और औरतों की रुकनीत की निस्बत 7 और 1 थी। ऑक्सफोर्ड यूनियन के सदारती इंतखाब में बेनज़ीर भुट्टो की कामयाबी ने सबको हैरत ज़दा कर दिया, भुट्टो साहब को भी। तुमने शानदार कारनामा सर अंजाम दिया है, तुम्हारी अजीम कामयाबी पर दिली मुबारकबाद, तुम्हारा पापा, भुट्टो साहब ने टेलीग्राम किया। नाजरीन, 5 जनवरी 1977 को वज़ीर-ए-आज़म भुट्टो की 49वीं सालगिरह की तकरीब अल मुर्तज़ा लाड़काना में मुनक्कद की गई। बेनज़ीर भुट्टो छुट्टियों की बिना पर घर आई हुई थी। तकरीब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म के एक मोहम्मद ने बेनज़ीर से कहा कि आओ आर्मी चीफ जनरल ज़िया से मिलो। बेनज़ीर चंद लम्हों के लिए परेशान हो गई। जब बेनज़ीर ने उसे देखा तो बेनज़ीर भुट्टो के सामने खड़ा जनरल कोताह कद, खौफज़दा और बेअसर सा आदमी नजर आया, जिसने तेल से चिपड़े हुए बालों की मांग दरमियान से निकाली हुई थी और वो बुरी तरह सर से चिपके हुए थे। जनरल ज़िया बेनज़ीर को एक पुरतासीर कौमी फौजी रहनुमा की बजाय एक अंग्रेज़ी गुंडा कार्टून की मानद नजर आया। वो इस कदर अतात गुजार जाहिर होता था कि बार बार ये जुमला दोहराता था कि वो एक नाबगा रोज़गार लीडर ज़ुल्फ़िकार भुट्टो की बेटी से मुलाकात को अपनी बहुत बड़ी इज्जत अफजाई समझता है। वज़ीर-ए-आज़म भुट्टो ने मार्च 1977 में मुल्की आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया ताकि पाकिस्तानी अवाम से ताज़ा मैंडेट हासिल करके मुल्की तामीर व तरक्की, अवाम की खुशहाली व फलाह, आलम इस्लाम और तीसरी दुनिया के हवाले से अजीम इनकलाबी एजेंडे पर तेज़ रफ्तारी से अमल दरामद कर सकें। लेकिन अवाम दुश्मन व रुजत पसंद कुफ्तों पर मुश्तमिल हज़ब मुखालफ ने मुक़द्दस मज़हब के नाजायज़ व मज़मूम इस्तेमाल और नॉन इशू के हवाले से बदतरीन इंतखाबी मुहिम चलाई। भुट्टो मुखालिफ वोट देने पर 1 लाख नमाजों के सवाब और जन्नत की टिकटें बांटने का धंधा शुरू कर दिया, लेकिन सियासी तौर पर बाशऊर और गयूर अवाम ने भानमती के कुंबे को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान पीपल पार्टी भारी अक्सरियत से इंतखाबात जीत गई, मगर कुछ अंदरूनी व बैरूनी कुफ्तों की शह पर अपोजिशन ने नताइज तस्लीम करने से इनकार कर दिया और पुरतशद्दुद तहरीक का आगाज़ शुरू कर दी। ज़ुल्फ़िकार भुट्टो ने बड़े हौसले, तहम्मुल व तदब्बर से अपोजिशन को मुज़ाकरात की टेबल पर बिठाया। खुद अपोजिशन की मुज़ाकराती टीम के अरकान के बकौल मुज़ाकरात मसाइल का हल ढूंढने में कामयाब हो गए थे, लेकिन लाइन काट दी गई। बेनज़ीर भुट्टो की गैर सियासी स्कूल फ्रेंड ने बेनज़ीर को खत लिखा, अब पूरे पाकिस्तान को पहले से ज़्यादा ये एहसास हुआ है कि हमें तुम्हारे वालिद की इस वक्त
اشد ضرورت ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر کسی اور نے زمام اقتدار سنبھال لی تو ہم بطور قوم کے تباہ ہو جائیں گے۔ بینظیر بھٹو نے آکسفورڈ میں 4 سال گزار لیے تھے۔ سب سے بڑی اور بے نظیر ہونے کی بنا پر صرف بینظیر بھٹو ہی آکسفورڈ میں اپنی تعلیم مکمل کر سکی، کیونکہ 5 جولائی 1977 کے یزیدی طوفان نے باقی 3 بچوں کا تعلیمی سلسلہ منقطع کر دیا۔ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے بعد بینظیر اب پاکستان میں نئے منتظر امکانات کے سلسلے میں بہت پرجوش تھی۔ بینظیر دسمبر 1977 میں اپنے منعقد ہونے والے وزارت خارجہ کے انتخابات میں شریک ہونا چاہتی تھی۔ اس دوران بھٹو صاحب چاہتے تھے کہ بینظیر وزیر اعظم آفس اور بین الاقوامی مشترکہ مفادات کی کونسل میں کام کرے۔ بھٹو صاحب ستمبر 1977 میں اقوام متحدہ جانے والے وفد میں بھی بینظیر کو شامل کرنا چاہتے تھے تاکہ بینظیر بین الاقوامی سیاسیات کا سامنا کرنے کے قابل ہو سکے۔ بھٹو صاحب بینظیر کی پاکستان آمد کے بے تابی سے منتظر تھے۔ آکسفورڈ ذوالفقار علی بھٹو کی بھی مادر علمی تھی، اس لیے بینظیر نے آکسفورڈ میں گزارے ہوئے ماہ و سال کی بھٹو صاحب کے نزدیک اہمیت بہت زیادہ تھی۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں پاکستان میں تمہاری ذہنی ہم آہنگی کے لیے اپنی بھرپور کوشش کروں گا تاکہ تمہارا مستقبل جلد ہی خوشگوار ہو جائے۔ اس کے بعد تمہیں اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہونا ہے۔ البتہ میرے مزاج کے طنزیہ تیروں کو تمہیں برداشت کرنا ہوگا۔ بدقسمتی سے میں اب اس عمر میں اپنے مزاج کو تبدیل نہیں کر سکتا، اگرچہ میں اپنی پہلوٹی بیٹی کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ مشکل یہ ہے کہ تم بھی زود رنج مزاج رکھتی ہو اور تمہاری آنکھوں سے فوراً ہی ٹپ ٹپ آنسو گرنا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے میری اپنی آنکھوں سے بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دونوں ایک ہی گوشت پوست کے بنے ہوئے ہیں۔ آؤ ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کا معاہدہ کر لیں۔ ہاں، تم ایک متحرک طبیعت کی مالک ہو۔ ایک متحرک انسان کی یہ کمزوری ہے کہ وہ صحرا کو حدت کے بغیر اور پہاڑوں کے برف کے بغیر دیکھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تم اپنی دھوپ کی چمک اور اپنی قوس و قزح اپنی باطنی اقدار اور اخلاقیات میں تلاش کرو گی، یہی تمہیں کاملیت کا حصول ممکن ہوگا۔ ہم دونوں قابل تعریف کامیابیوں کے لیے مشترکہ طور پر جدوجہد کریں گے۔ کیا تم شرط لگاتی ہو کہ ہم اس میں سرخرو ہو جائیں گے؟ بھٹو صاحب نے بینظیر کو خط میں لکھا۔ 21 جون 1977 کو اپنی 24ویں سالگرہ پر بینظیر نے ملکہ الزبتھ ہاؤس کے باغات میں ایک بڑی سالگرہ دعوت کا اہتمام کیا، جو کہ وطن واپسی سے پہلے ایک الوداعی تقریب بھی تھی۔ یہ ایک بھرپور پارٹی تھی جس میں ہر مدعو کنندہ نے شرکت کی۔ یادگار تقریب میں ماضی کی یادوں کو دہرایا گیا اور ایک دوسرے کے گھروں کے پتوں کا تبادلہ کیا گیا۔ 25 جون 1977 کو بینظیر بھٹو اور میر مرتضیٰ بھٹو اپنے والدین کے پاس راولپنڈی پہنچ گئے۔ شاہ نواز بھٹو سوئٹزرلینڈ میں اپنے اسکول سے واپس آیا، جبکہ سانم بھٹو ہارورڈ امریکہ سے پاکستان آئی۔ یہ آخری مرتبہ تھا کہ سارا بھٹو خاندان ایک جگہ اکٹھا ہوا اور بہت خوش تھا۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ تھینک یو۔